بسم الله صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج بحمداللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت 143 آیت 143 جو ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کی جائے گی گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے جو تبدیلی قبلہ پر یعنی مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہونے پر جو لوگوں کے تاثرات تھے اور لوگوں کی جو ہرزہ سرائیاں تھیں اور لوگوں کے جو پروپیگنڈز تھے ان کے حوالے سے مسلمانوں کو اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا کہ ان قریب آپ نے یہ جو قبلہ چینج کیا ہے اس پر لوگ اعتراضات کریں گے اور اعتراضات کرنے والوں کو حضور علیہ السلام کے عمل مبارک پر اعتراضات کرنے والوں کو صحابہ کرام کے عمل مبارک پر اعتراضات کرنے والوں کو قرآن مجید نے بے وقوف ڈکلیئر کیا ان اگلی مبارک آیات میں بھی اسی حوالے سے مختلف چیزوں کا بیان جو ہے وہ جاری و ساری ہے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں، اے حضور کی امت، ہم نے تمہیں ساری امتوں سے بہترین امت بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں بہترین امت پیدا فرمایا ہے، بہترین امت ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ کذالک جو ہے اس میں کاف جو ہے اس کو کہتے ہیں کاف تشبیہ کا ہے، اور ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ اس پہ مفسرین کی بحث ہے کہ یہاں پہ تشبیہ جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ مسلمانوں کو دی گئی ہے، اور اس تشبیہ کا جو ہے یہ تطبیق کہاں پہ جا کے ہوتی ہے، مطابقت کہاں پہ ہوتی ہے۔ مفسرین میں سے بعض کا یہ ارشاد ہے کہ اس سے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں جو لفظ یہدی ہے اس کے ساتھ کذالک کے کاف کی تشبیہ اس کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بھی بنا دیا۔ اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں پہ کاف کی جو تشبیہ ہے یہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ کے سارے جملے کے ساتھ اس کی مطابقت ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح ساری دنیا سے ورلڈ وائڈ ساری دنیا خدا تعالیٰ کی ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ، جس طرح ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا مالک ہے، مگر اس نے ساری دنیا میں سے ایک مقام کو منتخب فرما کے تمہارا قبلہ مقرر کیا ہے۔ اسی طرح سارے انسان بے شک اسی کے پیدا کردہ ہیں، مگر اس نے سارے انسانوں میں تمہیں بہترین امت بنا دیا۔ تو یہ کاف کی تشبیہ جو ہے یہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ سے بھی مفسرین نے بیان فرمائی۔ فرمایا کذالک، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تمہیں بنا دیا امتاً وسطا، بہترین امت۔ کیسی امت بنا دیا ہم نے تمہیں؟ یہ کیسی امت؟ بہترین امت۔ اور اسی کا ایک مفہوم جو پارنتھیس میں بریکٹس میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ہے ان بہترین امت کون سی؟ اعتدال والی امت۔ کیسی امت؟ اعتدال والی بہترین امت، یعنی اعتدال پہ ہونا جو ہے، یعنی نہ کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنا اور نہ کسی معاملے میں حد سے کم رہنا، اعتدال پر رہنا، میانہ روی پر رہنا، معتدل رہنا، درمیانے رستے پر رہنا، یہ ہر معاملے میں بہترین ہوا کرتا ہے۔ اعتدال پہ رہنا ہر معاملے میں بہترین ہوا کرتا ہے۔ جس طرح انسان کی کئی صفتیں ہیں، مگر جو درمیانی حالت ہوتی ہے اور درمیانی صفت ہوتی ہے وہ بہترین صفت ہوتی ہے۔ جس سے انسان کی بعض صفات میں سے مثلا کوئی شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ کنجوس ہوتا ہے، اور کوئی بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ فضول خرچ ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بندہ بہت کنجوس ہو اور کوئی بندہ بہت فضول خرچ ہو، ان دونوں کی جو درمیانی حالت ہے اس حالت کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ یعنی درمیانی حالت ہر معاملے میں بہترین ہوتی ہے، نہ دین کو فضول خرچی ہی پسند ہے اور نہ ہی دین کو کنجوس رہنا ہی پسند ہے۔ سو جو درمیانی حالت ہے نا، جو امت وسط ہے، یعنی جو درمیانی حالت ہے وہ دین کی اور وہ انسان کی بہترین خوبی ہوتی ہے۔ جس طرح بزدل رہنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور بزدل کے مقابل ہوتا ہے جس کو عربی میں تحبر کہتے ہیں۔ بزدل یہ ہے کہ 10 بندے بھی مل کے ایک بندے کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور تحبر یہ ہے کہ ایک اکیلا بندہ ہو تو وہ 10 بندوں کے مقابلے پہ نکل پڑے سوائے ہلاکت کی اس کو کچھ ملے گا نہیں۔ سو نہ دین کو بزدلی پسند ہے نہ تحبر پسند ہے، اور ان دونوں کے درمیانی حالت جو ہے اس کو شجاعت، مردانگی اور دلیری کہا جاتا ہے۔ یعنی امت مسلمہ ایسی امت ہے جو نہ کسی معاملے میں افراط کرتی ہے نہ تفریط کرتی ہے،
یعنی نہ حد سے بہت بڑھ جاتی ہے اور نہ ہی کسی کو حد سے بہت کم رکھتی ہے۔ امت مسلمہ کا شان یہ ہے، اس کا امتیاز یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ امتم وسطہ ہے، کہ یہ ہر معاملے میں اعتدال پر رہنے والی، درمیانے رستے پر رہنے والی امت ہے۔ اس سے اگر آپ عقائد کو دیکھیں، عقائد کو تو دنیا میں کچھ عقائد جو پہلے ہم سے ہو گزرے یا ابھی بھی ہیں، جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی خدا مانے جاتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ان دنیا میں ایسے مذاہب ہیں کہ جو ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں، ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں۔ اور کچھ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو دہریہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ سیکولرزم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جو لوگ سیکولر ہو جاتے ہیں اس انتہا پہ جا پہنچتے ہیں، جو لوگ لبرل ہو جاتے ہیں وہ بھی اس انتہا پہ جا پہنچتے ہیں، جو مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ نہیں؟ بولیے، ہیں کہ نہیں؟ بس ایک طرف وہ طبقہ ہے جو ایک سے زائد خدا مانتا ہے، جو ایک سے زائد خدا مانتا ہے، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو مطلقاً اللہ کے وجود کا منکر ہے۔ بس ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اللہ نے اسلام کو رکھا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے مگر ایک مانتا ہے، خدا کو مانتا بھی ہے مگر کتنے؟ صرف ایک خدا مانتا ہے۔ ایسے ہی نبوت اور رسالت کے معاملے پر آپ آ جائیے اور سمجھیے، جو ہندو ہیں، جو ہندوازم ہے، ہندوازم میں جو ہے وہ نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہندوازم میں کسی بھی نبی کو نبوت کو تسلیم کرتے نہیں۔ اور دوسری طرف جو ہیں مرزائی جو ہیں، قادیانی جو ہیں، احمدی جو ہیں، وہ قیامت تک نبوت کا تسلسل مانتے ہیں۔ یعنی ایک انتہا وہ ہے کہ جہاں پہ کسی کو بھی نبی اور رسول نہیں مانا جاتا، اور ایک انتہا وہ ہے کہ جہاں قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت کو جاری مانا جاتا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان جو دین ہے وہ دین اسلام ہے کہ ہم انبیاء کو بھی مانتے ہیں مگر سارے انبیاء میں آقا دو جہاں کو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ سو یہ امت درمیانے رستے پر چلنے والی اور اعتدال کے رستے پر رہنے والی امت ہے۔ اور پھر امت کے دیگر طبقات میں سے اہل سنت والجماعت جو ہیں، یہ معتدل طبقہ ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ معتدل طبقہ ہے کہ امت کے آگے جو طبقات موجود ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سرعام حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی مذمت کرنے والے معاذ اللہ، اور صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والے لوگ ہیں، اور صحابہ کی گستاخی کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اس امت میں ایسا طبقہ بھی ہے جو سرعام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی توہین اور گستاخی کرنے والا طبقہ ہے۔ ان ساری انتہاؤں کے درمیان جو راہ اعتدال ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کسی حالت میں بھی نہ صحابہ کرام کا دامن چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت رسول کا دامن چھوڑتے ہیں۔ یہ امتم وسطن ہے۔ یہ کیا ہے؟ امتم وسطن، درمیانے رستے پر چلنے والی امت، بہتر امت، اعتدال والی امت۔ اور اس کی ایک اور تشریح جو ہے وہ بھی مفسرین نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے آپ لوگ تھوڑا بہت جو ہے وہ میتھ تو آپ نے پڑھا ہوگا پریکٹیکلی طور پر بھی، جس طرح جیومیٹری میں ہوتا ہے کہ آپ ایک پھاسر لیتے ہیں، پھاسر اس سے آپ ایک دائرہ لگاتے ہیں۔ کبھی آپ نے لگایا دائرہ؟ وہ جو پھاسر سے جب آپ دائرہ لگاتے ہیں تو یہ جو اس کا دیر ہوتا ہے اگلے والا جس سے دائرہ لگتا ہے، اس میں تو ہو گیا پین اور پینسل ہو گئی، یہ جو اس کا مرکز بنتا ہے جس سے آپ دائرہ یوں لگاتے ہیں وہ اس دائرے سارے کا وسط ہوتا ہے، اس سارے دائرے کا وسط ہوتا ہے۔ اس وسط والے دائرے سے جب بھی آپ کوئی خط کھینچیں، جب بھی آپ کو میجرمنٹ کریں تو وہ چاروں طرف ایک جیسی میجرمنٹ ہوتی ہے۔ یہ اصلاً یہ وسط ہوتا ہے۔
مفسرین نے ارشاد فرمایا اس میں اصل امت مسلمہ کو اس کا اصل مقام جو ہے وہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے رسول کی امت ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اور ایسی بہترین امت جس کی بقیہ اقوام عالم میں کنڈیشن یہ ہے کہ تم ساری کائنات کا اصلاً مرکز تم ہو، ساری کائنات کا جس کے گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے وہ اصل مرکز تم ہو۔ اگر تم اپنے مقام و مرتبہ کو صحیح جانو تو ہم نے تمہارا مقام ایسا بنایا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک ساری روئے زمین کے مسلمانوں کو، ساری روئے زمین کے انسانوں کو جب بھی قیادت کے لیے دیکھنا ہوگا تو وہ اپنے مرکز کی طرف دیکھیں، تم اپنے مقام و مرتبہ کو پہچانو تاکہ ساری اقوام عالم اپنی ضروریات کے لیے تمہاری طرف جو ہے وہ رجوع کیا کرے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی اور درمیانے رستے والی بہترین امت ہم نے تمہیں بنا دیا ہے۔ کون سی امت بنایا؟ سب سے بہترین امت بنایا۔ کیسی امت بنایا؟ پھر بولیے سب سے بہترین امت، پھر بولیے سب سے بہترین امت عالم اسلام کو بنایا۔ سو مسلمانوں کو جو ہوتا ہے احساس کم تری وہ نہیں عالم اسلام میں ہونا چاہیے۔ ہزار خامیوں کے باوجود جو مسلمانوں میں ہے، یہ قرآن مجید میں عرض کر رہا ہوں، کوئی کسی کا یہ تھوڑے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرمایا اے میرے رسول کی امت ہم نے تمہیں بقیہ ساری اقوام سے بہترین امت ہم نے تمہیں بنا دیا ہے۔ اب اس میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو بھی جانیے، جو میں بار بار ان آیات میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ ان آیات میں بار بار وہ تفسیر کے اندر وہ بات آتی ہے۔ اب یہ جو حضور علیہ السلام کی امت کو ارشاد فرمایا کہ تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو، اس میں 2018 کے خالی مسلمان شامل نہیں ہیں، آپ سمجھے ہیں؟ صرف 1439 ہجری والے مسلمان اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ یہ آیت پاک قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، مگر اس آیت پاک کا سب سے پہلا مصداق اور مخاطب کون ہے؟ حضور کے صحابہ۔ سب سے پہلا مخاطب اس آیت پاک کا کون ہے؟ حضور کے صحابہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید براہ راست حضور علیہ السلام پر جو نازل ہوا تو سب سے پہلے وہی لوگ اس کے مخاطب بنے۔ تو اللہ کریم سب سے پہلے آپ یوں سمجھ لیجئے بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ کریم اس دور کے کسی مفسر کو خطاب نہیں فرما رہا، اس دور کے کسی محدث کو خطاب بعد میں ہے، اس دور کے کسی ولی کو خطاب بعد میں ہے۔ یہ خطاب ہے کن کے لیے؟ اس کا پہلا مصداق حضور کے خلفائے راشدین ہیں، اس کے پہلا مصداق حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اس کے پہلے مصداق وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں چہرہ بددعا کی زیارت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے رسول کی امت میں سے، اے میرے رسول کے صحابہ، ہم نے تمہیں ساری دنیا کے انسانوں اور تمہاری اس بعد میں آنے والی ساری جنریشن میں سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے ہم نے سب سے پہلے تمہیں سب سے بہترین امت بنا دیا ہے۔ سو اور کسی کے بہتر ہونے میں یا نہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کا سارے مسلمانوں سے بہتر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ اور اس پر حضور کی احادیث بھی شاہد ہے، جس میں سے ایک میں نے کل بھی عرض کی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگوں سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ اور میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ سو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنا دیا، اعتدال پر رہنے والی بہترین امت ہم نے تمہیں بنا دیا، لِتَكُونُوا، تاکہ تم شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ کس چیز کے گواہ ہو جاؤ؟ اس مقام پر سارے مفسرین نے کم و بیش حدیث پاک ضرور لکھی ہے، جو صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، کہ اور اس آیت پاک کے اس حصے کی تفسیر میں خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وضاحت خود عطا فرمائی ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے ہم نے پوچھا کہ امت مسلمہ کی گواہی سے کیا مراد ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے گا سیدنا نوح علیہ السلام. کس کو آواز دے گا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ کریم آواز دے گا. سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. جب حاضر خدمت ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، اے میرے نبی کیا آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرما دی تھی جو احکام میں نے آپ کو عطا فرمائے؟ سیدنا نوح علیہ السلام عرض کریں گے، جی مولا جو حکم تو نے مجھے عطا فرمائے میں نے ان لوگوں کو تبلیغ کا حق ادا کر دیا. قوم، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس چیز کا انکار کرتے ہیں. شاید اس کی یہ ریزن اور یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جب بھڑکتے ہوئے دوزخ کے شعلے نظر آ رہے ہوں گے، وہ عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ دنیا میں تو انبیاء کی بات نہیں مانی، تو اب دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھ کر شاید وہ بچنا چاہیں گے تو انکار کریں گے. بہرحال یہ صحیح حدیث پاک میں کہ وہ لوگ انکار کر دیں گے قیامت والے دن بھی، کہیں گے نہیں جی انہوں نے تو ہمیں مولا تیرا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. جب وہ انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک سیدنا نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو تبلیغ فرما دی تھی، قوم تو آپ کی انکار کر رہی ہے، کیا اس سارے بھرے ہوئے بزم معاشر میں، کیا اس سارے قیامت کے لوگوں میں آپ کے پاس اپنی قوم کے علاوہ کوئی گواہ موجود ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام عرض کریں گے، حضور فرماتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام قیامت والے دن کہیں گے، ہاں مولا میرے پاس تیرے آخری نبی کی امت اس بات کی گواہ ہے. نوح علیہ السلام عرض کریں گے، مولا میرے پاس تیرے آخری نبی کی امت وہ آج میری گواہی دے گی کہ میں نے ان تک اپنا پیغام صحیح پہنچا دیا تھا. اللہ کریم امت مسلمہ میں سے صالحین کو، اولیاء کو، علماء کو، بعض کو کھڑا فرما لے اور ان سے پوچھے گا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کر دی تھی؟ وہ حضور کی امت کے اولیاء، علماء، صالحین، متقین جو ہیں وہ کئی ہزار سال بعد جو ہے نوح علیہ السلام سے اٹھ کے عرض کریں، مولا ہم گواہی دیتے ہیں، we are witness، مولا ہم گواہ ہیں، اس عدالت میں کھڑے ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بالکل صحیح تبلیغ فرما دی تھی. جب وہ عرض کریں گے مولا کی بارگاہ میں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو جناب نے بالکل صحیح تبلیغ پوری فرما دی تھی، تو اللہ پوچھے گا بھائی تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ گواہی کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے کوئی معاملہ دیکھا ہو، آنکھوں کے سامنے ہوا ہو، تم نے کانوں سے سنا ہو. بھائی تم تو ہزاروں سال بعد ہوئے، تم کس بنا پہ گواہی دیتے ہو؟ تو وہ علماء، صلحاء، اولیاء کریں گے مولا ہم نے گواہی کیا دینی ہے، ہمیں تو مدینے والی سرکار نے بتا دیا، ہمیں حضور نے فرما دیا تھا، ہم حضور کے فرمان پر آج قیامت کے دن گواہی دے رہے ہیں، ہم حضور کے فرمان پہ گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد سے اللہ فرماتے ہیں، حضور پاک نے آیت پاک کا یہ حصہ پڑھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہاری گواہی قیامت والے دن اس طرح بقیہ لوگوں کے اوپر. ایک بات اس سے اور بھی سمجھ لیجیے عقیدے کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ گواہی لینا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ بات سنی، گواہی لینا یا کسی معاملے کی تفتیش کرنا یا کسی معاملے میں معلومات اور انفارمیشن لینا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ پوچھنے والا جو ہے اس کو علم نہیں ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، اگر آپ نے یہ یاد رکھ لیا آپ کو قیامت تک انشاءاللہ کام آئے گی اور عقائد آپ کے ڈولیں گے نہیں. بعض لوگوں نے ایسا کتابوں میں لکھا آپ کو سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی، اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بعض کو صحابہ سے کسی معاملے میں پوچھا تو اتنے جو کوئی ٹیڑھ ہوتا ہے نا دل کا، قرآن مجید اس کے ارشاد میں سورہ آل عمران کے اندر کہ کچھ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے؟ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. تو وہ قرآن مجید کی آیات متشابہات سے جو ہے وہ ٹیڑھے مفہوم سامنے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. اصل دل میں اپنا ٹیڑھ ہوتا ہے،
دل ٹیڑھا چونکہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ حضور پاک کی حدیث کو سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں بعض کو پڑھ کے کہ شاید حضور علیہ السلام کو ان معاملات کا علم نہیں تھا تو اب صحابہ سے پوچھتے رہتے تھے. بھائی ایسی بات نہیں، ہمیشہ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ لا علم نہیں ہوتا. اگر ایسی ہی بات تھی تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں مولا میں نے تبلیغ کر دی، قوم کہتی ہے کہ تبلیغ نہیں ہوئی. اللہ کریم کہتا ہے گواہ لاؤ، وہ رب جو بندوں کے سینوں کا علم بھی جاننے والا ہے وہ بھی کہتا ہے گواہ لے کر آؤ. وہ بھی کیا فرماتا ہے؟ گواہ لے کر آؤ. یعنی سوال کرنا یا تحقیق کرنا یا تفتیش کرنا یا انفارمیشن لینا دیوی تھیری کہتے کہ بندے کو علم نہیں ہے. اس لیے بعض اوقات علم غیب ہونے کے باوجود انبیاء قوم سے سوال کر دیتے ہیں، جس طرح رب کریم قیامت والے دن سوال کرے گا، جس طرح سارے غیب کا مالک ہونے کے باوجود عالم الغیب والشہادہ، اللہ کریم نے خود اپنی شان بیان فرمائی، سارے علم غیب کا مالک ہونے کے باوجود وہ پھر بھی گواہی طلب فرمائے گا. تو گواہی طلب فرمانے کا یہ مفہوم نہیں کہ اس کو علم نہیں، وہ اس کا ایک نظام ہے، وہ اس کا ایک نظام ہے، نظام کو سمجھنا چاہیے. فرمایا امتا وسطا لتکونوا شہداء الناس، فرمایا کہ تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سبحان اللہ. اور فرمایا یہ رسول جو ہے یہ تمہارے حق میں گواہ ہو جائے، یہ رسول جو ہے یہ تمہارے حق میں گواہ ہو جائے. سو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان شاہدیت اسے بولتے ہیں، کیا شان شاہدیت یعنی گواہ ہونے کی شان، اور اسی کو حاضر و ناظر بھی کہتے ہیں. حضور کو یہ شان جو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے عطا فرمائی، اس میں علیکم کیا لفظ استعمال فرمایا؟ بولیے کیا فرمایا؟ سارے بولیے کیا؟ علیکم کا مطلب ہے تم سب. کیا اس کا مطلب ہے؟ تم سب، یعنی پہلے اولین مسلمان سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنی بھی امت مسلمہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے احوال کو جاننے والے ہیں، کیونکہ حضور کو سب پر گواہ بنا دیا گیا، حضور کو سب پر گواہ بنا دیا گیا. اور گواہی کے لیے علم ہونا لازم ہے، گواہی بغیر علم کے ہو سکتی نہیں، بغیر علم کے گواہی ہو سکتی نہیں. جیسے کئی احادیث پاک کے اندر ہے، ایک حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک سند صحیح کے ساتھ روایت کی گئی ہے، اور امام ابن بزار علیہ رحمت نے فرمایا یہ سند صحیح کے ساتھ روایت کی گئی ہے، اور بہت زیادہ کتب کے اندر یہ آئی ہے. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ جو میں تمہارے سامنے موجود ہوں حیات ظاہری کے ساتھ، میرا تمہارے اندر حیات ظاہری کے ساتھ زندہ رہنا اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے، اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے. اور آگے حضور نے خود ارشاد فرمایا میری حیات ظاہری میں بہتری یہ ہے کہ تم میرے پاس آتے ہو، میں تمہیں اللہ کے اور اپنے فرمان سنا دیتا ہوں. فرمایا یہ بہتری ہے، قیامت تک کے لیے امت کے پاس میرے فرمان چلے جائیں گے. فرمایا تم آتے ہو، میں تمہیں اپنی احادیث بیان کر دیتا ہوں. اور فرمایا میری وصال کے بعد تمہارے لیے بہتری یہ ہے کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا تو میری ساری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں گے. بس میں تمہارے نیک اعمال کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، اور تمہارے برے اعمال کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتا ہوں. سو حضور علیہ السلام اپنی امت کے اعمال سے آگاہ ہیں، حضور پاک اپنی امت کے اعمال سے آگاہ ہیں. اس لیے اس آگاہی کی بنا پر ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید فرمایا گیا کہ حضور اپنی امت کے اعمال کو جاننے والے ہیں. ایک اور یہ حدیث پاک ہے، یہ صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے، اور سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی آئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جمعے والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو. جمعے والے دن فرمایا جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اس دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجا کرو، اس لیے
کہ میں جمعے والے دن کا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کے فہم میں دین پر قربان جائیے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں ایسے ایسے سوالات اٹھائے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دیا۔ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہم درود پاک پڑھیں؟ اور شبہ کیا اٹھایا؟ یا رسول اللہ جتنی معلومات ہمیں ہیں کہ چند مہینوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد جب انسان زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو جسم تو اس کا مٹی کھا جاتی ہے، تو حضور جب آپ وصال فرمائیں گے تو کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہم آپ پر اسی طرح درود و سلام پڑھتے رہیں؟ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ عرض کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا بے شک اللہ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتے۔ فنبی اللہ حی و یرزق، فرمایا پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے اس کے حسب حال رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام امت کے اعمال سے آگاہ ہیں، امت کے اعمال سے، اسی بنا پر حضور کو شہید قرآن مجید نے فرمایا، کیونکہ اگر اعمال سے آگاہی نہ ہو تو پھر شہادت اور گواہی ہو سکتی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی اعمال کی اور اس کی شہادت اور اعمال کو جاننے کا کیا کہنا، یہ ایک لمبا موضوع ہے، ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک نشانی حضور نے ارشاد فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں آخری قیامت کے قریب جب دن ہوگا تو ایک طرف دجال ہوگا، ایک طرف حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا دجال جب اٹھے گا تو اس کی خبر دینے کے لیے، اس کی خبر لینے کے لیے جناب سیدنا امام مہدی اس دور کے جو مسلمانوں کے لیڈر اور رہنما ہوں گے، فرمایا کہ وہ 10 گھڑ سواروں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجیں گے۔ کتنے گھڑ سواروں کو؟ بولیے کتنے کو؟ 10۔ فرمایا 10 گھڑ سواروں کو وہ اس دجال کے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیجیں گے، اور فرمایا وہ لوگ اس دن، جس دن جناب امام مہدی ان کو بھیجیں گے، وہ اس دن اس روئے زمین کے سب سے بہترین مجاہد ہوں گے۔ اس روز ان کے پلے کا کوئی بندہ دنیا میں زندہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے ہم کا مقام ایسا ہوگا کہ اس روز ان سے بہتر، یعنی سردار حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر، فرمایا اس دن ان سے بہتر روئے زمین پر کوئی انسان موجود نہیں ہوگا۔ آگے سنیے، آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان 10 سواروں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ جو ہیں ان کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان گھوڑوں کے رنگ جو ہیں وہ بھی پہچانتا ہوں۔ نہ وہ ابھی انسان پیدا ہوئے، نہ ابھی وہ گھوڑے دنیا میں آئے، اور پتہ نہیں ابھی کتنے ہزاروں سال کے بعد یا کتنے 100 سال کے بعد جا کے وہ مار کا ابھی بھی ہونا ہے۔ فرمایا کہ میں ان 10 لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ بھی، بھائی ان کے تو دادے پردادے نہیں ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور پاک کے علم کا یہ عالم ہے اپنی امت کے ساتھ، اس لیے حضور کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے میرے پیارے رسول، ہم نے آپ کی ساری امت پر آپ کو ہم نے گواہ فرما دیا، آپ کو ہم نے گواہ بنا دیا۔ سو حضور علیہ السلام کی گواہی ایک ایسی گواہی ہوگی قیامت والے دن، اللہ کریم نے خود ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ النساء کے اندر، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من كل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، فرمایا اے میرے حبیب قیامت والے دن وہ کیسا منظر ہوگا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی ہر امت پر ان کے نبی کو بطور گواہ کھڑا کریں گے۔ فکیف اذا جئنا بکل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور میرے حبیب سارے انبیاء پر ہم ایک آپ کو گواہ کھڑا کر دیں گے، سارے انبیاء کی امتوں پر ان کے نبی گواہ ہوں گے، اور ان سارے انبیاء پر مصطفیٰ کریم کو گواہ کھڑا کر دیا جائے گا۔
کیوں کہ حضور علیہ السلام سے اولین و آخرین کی کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس لیے حضور کو قرآن مجید میں شہید فرمایا، فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ابھی میں اتنے بھی آج ختم کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب شروع کروں گا اس سے آگے شروع کر لوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔